اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کازی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، پھر تو آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا، جس طرح میم بنایا وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا نہیں کہ ہنستا رہے، اس کا مذاق اڑانا چاہتے وہاں نہیں ملے گا۔ میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا، خوش رہتے وہ خوش رہے، وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ہوئی ہوگی، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بہت سارے جو کہتے تو خود کو مسلمان ہیں لیکن اسلام کے نام پر بہت بڑا دھبے ہیں اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اور نفرت ہے اتنی ہے ان لوگوں میں کہ اگر ان کا بس چلے تو اگلے مسلمان کو قیمہ بنا کے قبر میں اتار کے بھی ٹھنڈے نہ ہو۔ وہ بندہ جو بھی تھا، اللہ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن تھا آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، مجھے پبلک لیول کے حساب سے اتنا پتا تھا کہ وہ جو بھی بندہ تھا جیسا بھی تھا وہ اپنے کریکٹر میں ہنستا تھا، کھیلتا تھا، اسلامک باتیں کرتا تھا، اور بھی جو کچھ کرتا تھا پبلک پر وہ ویسا سامنے نظر آتا تھا۔ حالانکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو پبلک میں شرافت کے لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خلوت میں، خلوت و جلوت کو آپ لے لیں، خلوت سے مراد تنہائیوں میں پکے شیطان کے یار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائیوں میں بڑے بہت ہی پاک کردار کے ہوتے ہیں لیکن پبلک کے اندر اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ لگیں، تاکہ لوگ ان کی پیچھے لائنیں نہ لگائیں، ان کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، تو وہ اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں حلیے میں بھی نارملی کہ بندہ ان کو دنیا دار سمجھتا ہے۔ لیکن عوام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اصل روپ میں پبلک کے سامنے رہنا چاہتا ہے، آؤٹ آف دا باکس جس کو ہم کہیں کہ وہ کوئی نقاب بہت سارے چڑھا کے نہیں رکھنا چاہتا کہ وہ اگر اسلامک بات کر رہا ہے تو بس اسلامک کریکٹر میں ہی دکھے، پگڑی امامہ وغیرہ پہنا ہوا، اگر وہ نہیں دکھ رہا اور اسلامک بات کر رہا تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم نے پینٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی اسلام کی بات کرنے سے پہلے، تم نے شلوار کیوں نہیں پہنی ہوئی، تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، تم نے فلانا کام کیوں نہیں کیا ہوا، کیونکہ جو عوام کی جو اکثریت ہے اس میں عوام میں بہت ساری اکثریت جاہل ہے دین اسلام سے۔ سو آپ کو جب مسلمانوں کے کریکٹر میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ ایک مسلم دوسرے مسلمان کے کردار کے اوپر ایسے نظر آئے گا بولتا ہوا جیسے اس سے بڑا کوئی گستاخ، اس سے بڑا کوئی گنہگار، اس سے بڑا کوئی بدترین انسان دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسے نظر آئیں گے۔ کون لوگ؟ یہی جو کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں خود کو کہ وہ اسلامی ہیں، ان کے منہ سے بہتان نکل رہا ہوگا، غیبتیں نکل رہی ہوں گی، الزامات نکل رہے ہوں گے، گالیاں نکل رہی ہوں گی، کریکٹر اسیسینیشن نکل رہی ہوگی، اگلے کو وہ کور میں اتار کے آ جائیں، مار دیں بغل کے پکڑ کے، ان کا بس چلے تو چھوٹی چھوٹی اس کی کسی بات میں سے کوئی ایسا پوائنٹ نکال لیں جس سے اس کو گستاخ رسول ثابت کر دیں کسی کو، یا کسی کو بدترین انسان ثابت کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑنے والے کون؟ دنیا بھر کے بہت سارے غیر مسلم نہیں، یہ بہت سارے مسلمان، انہوں نے دین اسلام کے اندر اسلام کے ساتھ وہ برا حال کیا ہے۔ میں اکثر مسلمانوں کی بات ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی شخص مسلم اگر رہے اس کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں، نارمل صحیح پریکٹیکل مسلم بننے کے لیے اگر وہ کوشش کر رہا ہو، جو کہ دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں، کبھی آپ کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملے نا اصل اسلام کیا ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا دین اسلام میں جن کے یہ نام لیتے ہیں نا بہت سارے مسلم، آپ کو سناتے ہوں گے صحابہ کرام، انہوں نے ایسا امیج قائم کیا ہوا ہے صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا اور بہت سے شہداء اسلام کا کہ وہ بس وہ صرف شاید عبادت ہی کرتے رہتے تھے اور اللہ کی ضربے ہی مارتے تھے، یہ انہوں نے ایسے امیجز بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے مجرم وہ لوگ بھی ہیں جو مذہب کے پیشوا بنے ہوئے بیٹھے ہیں اسلام کے اندر، مذہبی پیشوا، لبادے اوڑے ہوئے، مولوی، مفتی، علماء کہتے ہیں خود کو، علماء سو ہیں وہ، انہوں نے دین اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے صدیوں سے، انہوں نے مٹی پلیت کر کے رکھی ہوئی اصل اسلام کی، اور انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں جن کے ناموں پہ انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور اس گروپ کے اندر ہزاروں لاکھوں کے مجموعے کو برین واش کیا ہوا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کی نہیں کی، انہوں نے اپنے فرقوں کی خدمت کی اور اپنے فرقوں کو ہی پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین اسلام کا امیج اتنا
بیکار بنا دیا دنیا کے انسانوں غیر مسلموں کے لیے. غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب بس کوئی بورنگ قسم کا دین اور کوئی ایسا دین جہاں کوئی کھیل کود نہیں ہو سکتا, گیمنگ نہیں ہو سکتی, میوزک نہیں سن سکتے, آپ کوئی ہنسی مذاق نہیں کر سکتے. ایک مطلب بس گیٹ اپ آپ نے پہننا, امامہ لگانا ہے, داڑھی رکھ لینی ہے, شلوار قمیض پائیں سے اوپر کرنے, اور انہوں نے اس گیٹ اپ کا نام اسلام رکھا ہوا ہے بہت ساروں نے. اور زیادہ کچھ نہیں کہ بندہ پوچھے کرے کیا, آپ صرف نماز روزہ تسبیح کرتے رہیں, انہوں نے اس کو اسلام سمجھا ہوا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے اگر کہ ایک شخص اگر مسلم ہو اور ہنس رہا ہو, بول رہا ہو, ہنسی کھیل کر رہا ہو, نہ کہ وہ کھلم کھلا وہ جو حرام کام اسلام میں واضح کلیئر حرام کام ہے ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایسے کاموں کی بات کروں جن پہ کوئی پابندی اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہی نہیں. خود صحابہ کرام بھی کھیلا کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے آپس میں. یہ وہ باتیں بہت سارے مسلمان نہیں بتاتے, ان کو پتہ, ان کی عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو ان کے علماء اور مفتی ہیں بہت سارے وہ چھپاتے ہیں, وہ وہی ایک طرفہ باتیں بتاتے ہیں. اولیاء ان کے اسلام کے اندر اولیاء اللہ کی کس سے سنائیں گے, کبھی سننا ان سے پوچھنا تو ایسا لگے گا جیسے ولی اللہ کوئی ہوتا ہے تو وہ بس صرف لنگوٹ پہنا ہوا یا جنگل میں بیٹھا ہوا یا کٹیا میں بیٹھا ہوا ضربے مارنے والا ہی کوئی ہوگا تو وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اور کسی کے پاس اگر محل ہو, گاڑی ہو, 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں, بنگلہ ہو, کار ہو, تو ان کی نظروں میں وہ ولی اللہ تو ہو نہیں سکتا, دنیا دار کہلائے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ ہی ہو. بھائی دنیا کیا اللہ نے بنائی ہے, دنیا تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اور مسلمان کے لیے تو بالکل ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں اس سے زیادہ ہے. تو مسلم تو بہت کچھ یوز کرتا ہے, یوٹیلائز کرتا ہے, ریسورسز یوز کرتا ہے. جس طرح ویڈیو گیم کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں, ویڈیو گیم کریٹرز جو ہوتے ہیں, جب ان کو گیمز بنانے ہوتے ہیں ان کے پاس پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ٹول ہوتا ہے, سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس کے اندر جو مرضی ریسورسز دی ہوئی ہوتی ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کو. تو دنیا میں جتنی بھی ریسورسز نظر آ رہی ہیں زمین پر, پھل فروٹ سبزیاں درخت ترین پرند چرند آسمان بادل زمین اور پتہ نہیں کیا کچھ, یہ اللہ نے بنا کے رکھ دی ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے, رکھ دی کہ استعمال کریں ان کو اور یوز کریں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے. لیکن چند فیصد انسانوں نے قبضہ کر لیا تو اب دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر آگ تماشا بنا دیا ہے مذہب کے نام پہ, بہت سے مصنوعی خداؤں کے نام پر, اور دنیا کے انسانوں کو پیس ڈالا. اکثر مطلب بلینس آف پور پیپل ہیں, بہت سے پانی کی بیسک نیسیسٹی سے بھی محروم ہیں, بہت سو کو بنیادی کھانا پینا بھی نہیں مل رہا, بہت سو کو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. مطلب اربوں کی تعداد میں غریب لوگ ہیں جو پسے ہوئے ہیں, اور ریسورسز کی کمی نہیں ہے دنیا میں بتا رہا ہوں, ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ایون انہی مسلمانوں کے اندر آپ کو دکھے گا, آپ جائیں ان کے بڑے بڑے ملینئر بلینئر, آپ سعودیہ والی سائڈ کو ہی دیکھ لیں, پاکستان سائڈ اور سائڈ پہ تو ہیں, صرف سعودیہ کو ہی دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, جو بڑے بڑے امیر کبیر مسلم ہیں ان کی طرف دولت اور ویلتھ کا اندازہ لگا لیں, اور دوسری طرف مسلمان ممالک کا اندازہ لگا لیں. میں آپ کو مثال دوں, آپ غیر مسلموں کے ان جگہ کے ممالک کا اندازہ لگائیں جو ویزا دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ مسلم کنٹریز کے ان بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھ لیں جو مسلمانوں کو ہی ویزا نہیں دیتے. آؤ نوکری کرو نکلو یہاں سے, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. پھر کہتے ہیں وہ اسلام کے پیروکار ہیں. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو تو بہت کچھ ویسے بھی سننے کو ملتا ہوگا, دکھتا ہوگا, لیکن بات یہ کہ ان سب کے کریکٹر سے, ان کی باتوں سے, ان کی حرکتوں سے کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کوئی باطل دین ہے یا اسلام کے اندر کوئی کمی چھوڑ دی گئی ہے. نہیں, اسلام صرف وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. انہوں نے کبھی اپنی ذات سے انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے کبھی کسی انسان تو بہت دور کی بات ہے, چرند پرند درند اور چینٹی تک کو نقصان نہیں پہنچایا, اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کیا. اگر انہوں نے کبھی غصہ بھی کیا ہوگا, بددعا بھی دی ہوگی, تو وہ اللہ کے لیے کیا, یا مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ کیا ہوگا. جہاں مظلوموں پہ ظلم کیا گیا ہوگا وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے انصاف کے لیے, جسٹس کے لیے. کیا انہوں نے بہت کچھ کیا کام, لیکن انسانوں کی مدد کے لیے, مظلوموں پہ ظلم روکنے کے لیے, مظلوموں پہ ظلم ختم کرنے کے لیے, دنیا کے اندر مصنوعی خداؤں کی پوجا کے نام پر انسانوں کو یرغمال بنانے کے خلاف, اللہ کے خلاف مصنوعی خداؤں کو ایجاد کر کے ان کے ناموں پر انسانوں کو غلام بنا کے ان سے چندہ خیرات لوٹنے کے خلاف, انسانوں کو غلام بنا کر انسانوں سے خیرات وصول کر کے انسانوں کو اپنے ورشپ کرانے والے انسانوں کے خلاف. کیونکہ اللہ نے صرف اپنے لیے تخلیق کیا انسانوں کو, وہ اس کی پوجا کی جائے گی, صرف اللہ اکیلے کی اس کی پوجا ہوگی اور کسی کی نہیں. تو عامر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا, بہت ساروں کو ٹھنڈک ملی ہوگی. اب میں نے پہلے کمنٹ دیکھتا تھا سوشل میڈیا پہ, تو جب کوئی عامر لیاقت کی مجھے کوئی ویڈیو دکھتی تو نیچے گالیوں پہ گالیوں کے, زیادہ تر گالیاں ہی ہوتی تھی.
اب دیکھا انتقال کی خبر تو بہت سارے لگے اللہ اس کی مغفرت کرے مغفرت کرے مغفرت کرے. ان بہت ساروں کو اپنی مغفرت کا خیال نہیں ہے. صحیح بتاؤں یہ وقتی ہیں, وقتی جوش کے, اور اس کے بعد بھول جاتا ہے. سو آپ کبھی بھی دین اسلام کے اندر جب آئیں گے نا, میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی ڈس ہارڈ مت ہونا مسلمانوں کی باتوں سے, ان کے طنز تنقید سے. یہ لوگ اگر آپ خاص طور پہ فلم انڈسٹری سے آئیں گے, گیمنگ انڈسٹری سے آئیں گے, لیٹ سپوز کہ شراب پینے سے, زنا کرنے سے, ایسی قسم کی عادتوں سے آئیں گے, اور کوئی کریکٹر ہو آپ کا, تو آپ یاد کریں, یاد رکھ لیں, آپ کو جتنے مرضی تانے مار لیں یہ لوگ, آپ نے ڈیزارٹ نہیں ہونا, کیونکہ آپ کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ. اور جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے, دین اسلام میں آئیں گے, تو آپ کے سارے عمل ویسے بھی صاف کر دے گا اللہ, ماضی کے سب ختم. ہاں یہ دنیا کے جو رہنے والے انسان ہیں, خصوصی طور پہ مسلمان بہت سارے, یہ معاف نہیں کریں گے. یہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے ایرا گہرا نتو خیرا آپ کو تانے دے گا, برا بلا کہے گا, تو ایسا تھا تو ویسا تھا, کیونکہ اپنی خنس نکالتا ہے. بٹ اللہ ایسا نہیں ہے. سو آپ نے اسلام میں آنا ہے کلمہ پڑھ کے, اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے, اور اللہ کو خوش کرنا ہے, اور اللہ ہی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ ہیومن. بس انہی کو آپ نے فالو کرنا ہے, نہ مجھے فالو کرنا ہے, نہ کسی مسلم کو فالو کرنا ہے. ہی از دا ون ہو شوڈ بی فالوڈ بائی آل دا مسلمس آف دا ورلڈ. اگر بہت سارے مسلم نہیں کر رہے جو پیدائشی ہیں, تو جو آپ جب کلمہ پڑھ کے آئیں, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی نئے مسلمان ہوں وہ دین اسلام کی اصل حقیقت کو دکھائیں, اور اس روشنی کو لائیں جو حقیقت ہے. ہنستا مسکراتا دین, اسمائلی دین, ہر وقت صرف غصہ نہیں, ہر وقت صرف روکھا پن نہیں. میری بہت ساری ویڈیوز ہیں, کہیں پہ میں تلخ نظر آتا ہوں, کہیں پہ خطاب کرتا نظر آتا ہوں, کہیں پہ میں بالکل نارمل بات کرتا ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپک کیا ہے, موضوع کیا ہے. سو آلویز ریممبر, جانا اپنے بھی ہے, میں نے بھی ہے, سب نے یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. جا کے حساب کتاب صرف اللہ کو دے رہا ہے. سو ورشپ اللہ الون, اور آ جائیں دین اسلام میں, اور نیور گیٹ ڈیزرٹ بائی دا بیہیویئر آف مسلمس. بیہیویئر آف نیچر کے ذریعے اللہ کو پہچان کے یقین کر لیں, اگر آپ کو یقین نہیں. ورنہ جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنا نام یا درخت پہ لکھا ہوا, یہ پریکٹیکل فزیکل پروف ہے اللہ کے کائنات میں ایگزسٹنس پہ, کہ وہ اپنا نام عربی میں لکھ دیتا ہے. للہ لکھا ہوا ہے, کلیئر واضح ثبوت ہے. عقل والوں کے لیے بہت ہے. اللہ اکبر. آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا. جس طرح میم بنایا وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا نہیں ہنستا رہے, اس کا مذاق اڑانا چاہتے وہاں نہیں ملے گا. میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا. خوش رہتے وہ خوش رہے, وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. عامر کیا خوش رہنا چاہ رہے ہیں.